الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خراب جرت آرند پاکم خراب جرت آرند پاکم کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس ساقی کی نگاہوں کا پرستہ نہ چونکا ساقی کی نگاہوں کا پرستہ نہ چونکا دین کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں بھاویں سونے ملن ہزاراں
اساں نہیں یار وٹانا مڑتاں نوں اساں انج سمجھانا مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد عارف بہاول حق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مہمانان گرامی قدر، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، بالخصوص تسلسل اور دوام کے ساتھ اس محفل کو سجانے والے جملہ ان تھک حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے محبین، مخلصین، متوسلین، جنہوں نے ہر سال اس بزم کو سجایا ہے، یہی محبتوں کا سرمایہ ہے۔ پودا شاہ صاحب نے لگایا ہے، پھل ہم سب نے مل کے کھایا ہے، اور اسی درخت کا قائم ہم پہ شکر ہے تمہیں سمجھ آیا ہے۔ آج تو ابتدا میں ہی ماشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو تم بھی سفر اچھا رہے گا، چلو تم بھی سفر اچھا رہے گا، ذرا اجڑے دیاروں تک چلیں گے۔ اس لیے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ان کتاب بیچ میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی بلکہ لوٹ کھسوٹ بھی نہیں ہوئی، اس محبت کے ساتھ اس شمع کو جلا رکھا ہے، ورنہ آج کل دنیا کے پاس کیا رکھا ہے۔ اس لیے پہلے تو میں ان نوجوانوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے شاہ صاحب سے لگائی ہے تو توڑ نبھائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسجد شریف کی انتظامیہ، قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی، اور پھر اس بزم کی خصوصیت کی طرف عزت مآب بٹ صاحب نے بڑا نفیس اور نازک اشارہ کیا، اور یہ جو اشارہ ہے محض اشارہ نہیں، کامل نظارہ ہے، اور یہ اشارہ ہر چیز سے پیارا ہے۔ اللہ کرے یہ شمع جلتی رہے، یہ خانقاہ و درسگاہ آباد رہے، اور اس سے ہر محبت رکھنے والا شاد رہے، اور سلامت شاہ صاحب کی اولاد رہے، آمین۔ اور آج کی اس محفل کا اجر و ثواب حاصل سب کو ہونا ہے، لیکن جن کے لیے خاص طور پر اس بزم کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ، وہ ان عظیم ہستیوں کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی ذات، علامہ کریمی صاحب کی ذات، اور جناب استاد العلماء اور کمال کا صاحب اخلاص آدمی علامہ محمد جمیل صاحب، اور دیگر جتنے بزرگوں کا ہم نے نام لیا ہے، اس کا اجر ان کے لیے ہے، ثواب ان کے لیے ہے۔ اور عنوان مجلس اور ہے، عنوان گفتگو جو لکھا گیا ہے وہ ہے صدر بزم کائنات، اور میں بھی شروع کروں گا اسی سے اپنی
بات تک لکھے ہوئے بھی عمل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، میں دوبارہ سے کندے مقرر کے طور پر کہ یہ صدر بزم کائنات کا تصور ہے کیا؟ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جیسا اور جس مقام کا حامل بنایا ہے اس دنیا میں دنیا والوں کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیا فرمایا کہ جیسا حضور کو اللہ نے بنایا، جس مقام کا حامل بنایا، دنیا نے جتنا بھی حضور کا عرفان اور علم پایا پر وہ پایا کسی نے نہیں پایا جو رب نے کسی کو اس دنیا میں سمجھ نہیں آیا۔ اس لیے رب قیامت کی لمبی بزم سجائے گا۔ ہے بزم لمبی کہ نہیں؟ ہم بھی زور لگائیں گے، 12 ساڑھے 12 تک جائیں گے، لیکن وہ جو اللہ بزم سجائے گا کتنی لمبی ہے؟ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ کتنا؟ ہائے ہائے، سکھ کی گھڑی یوں گئی، دکھ کی گھڑی قیامت بن جاتی ہے۔ اب قیامت کا دن ہے اور لمبا کتنا ہے؟ 50,000 سال پر محیط دن ہے۔ اب اس دن اگر حساب ہی حساب ہے پھر تو کسی میں دم نہیں ہے کہ وہاں کیا کر سکے گا، لیکن اگر وہاں محبوب کا حسن و جمال ہوگا پھر چاہے 50,000 سال ہوگا ایسے گزرے گا جیسے خواب خیال ہوگا، کیونکہ سامنے جو آمنہ کا لال ہو۔ اور شاید یہی کہتا علامہ اقبال ہوگا، وہ کہتے ہیں مہینے وصل کے، مہینے، ویسے اے بھی دھوکہ یہ کہ بندہ سیال کوٹ آلیانو علامہ اقبال سمجھامنا شروع کر دے، جی توانوں سمجھ نہ آوے تے پھر میں افسوس ہی کر سکتا کہ یہ آپ کی کہانی اور میری زبانی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اگر سامنے نبی کریم کا حسن و جمال ہو پھر 50,000 نہیں چاہے لاکھ سال ہو، بس سامنے آمنہ کا لال ہو۔ اب ایک اور فقیر بولا، اس نے کہا اتنی لمبی مدت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے کارندے حساب میں کمزور ہیں کہ حساب ہوتا رہے گا 50,000 سال؟ اس نے کہا میرا ہے خیال کہ ہم سے پوچھو کہ قیامت میں
کیا ہوگا، سب اسے دیکھتے ہوں گے اور وہ اسے دیکھتا ہوگا۔ میری ڈیوٹی ہی یہ ہے۔ میرے مرشد ضیاء الامت ہر چوتھے دن کہتے تھے، جانا تو بندوں پہ اس لیے نگاہ ڈالنا کہ کتنے بندے آئے ہیں میری بات سننے اور کتنے گھنٹے سے یہ بیٹھے ہیں، اور اگر بندہ 100 ہے تو تو 1 گھنٹہ بولا تو یہ نہ سوچنا میں نے 1 گھنٹہ بولا، تو 100 گھنٹہ لے چکا ہے قوم کا، سوچ تو نے دیا کیا۔ اس لیے ذرا تصور فرمائیں، فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال پر محیط۔ کسی نے کہا حساب لمبا ہوگا، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دے گا۔ ایک فقیر بولا، اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اصل مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انا قائد المرسلین یوم القیامہ ولا فخر بیدی لواء الحمد۔ حضور قیامت کے دن، ہر اشارہ قیامت کے دن، فرمایا اقوم عن یمین اللہ تعالی۔ قیامت کے دن یہ ہر بات کو حضور نے قیامت کے دن سے کیوں جوڑا؟ فرمایا یہاں ہے توڑا، وہاں ہوگا جوڑا، اب سوچ لے وہ جس نے مدنی کا دامن چھوڑا۔ کیونکہ یہاں تو تمہیں 1 نہیں تو 2 نمبر ملے گا، 3 نمبر ملے گا، وہاں نہ 2 نمبر آئے گا نہ 3 نمبر آئے گا۔ عرش پر خدا ہوگا، پہلو میں مصطفیٰ ہوگا، پھر تو سوچ کیا ہوگا۔ اس لیے حضور مجدد الف ثانی نے، انہوں نے فرمایا دنیا والوں کو حضور کے مقام کا پتہ نہ چلا، قیامت کا دن آئے گا اللہ محبوب کو حلے محبت کے پہنائے گا، اسے دولہا بنا کے لائے گا۔ اب اس کے لیے حضور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں جو بات آئی، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضوری ولی نے کہی۔ وہ کہتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، صدر و سلطان عام مجلس و مارکا کیست۔ یہ اصل میں ولی را ولی می شناسد، یہ عامیوں کی زبان نہیں، یہ زبان ہے خاص کی، یہ زبان ہے خاصان کی، یہ زبان ہے مدنی کے مہمان کی، یہ زبان ہے سیال کوٹ کی جان کی۔ لفظ فارسی میں ہیں اور شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آؤں دی، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے۔ دراں روز میں نے اشارہ کیا، اس روز معلوم گردد، پتہ چلے گا سب کو، اپنوں کو بیگانوں کو، ابو جہل کو ادھر ابو بکر کو۔
ادھر ابو لہب کو، ادھر عمر کو، ادھر بدبخت امیہ کو، ادھر عثمان کو، ادھر پرلی ہر گلی کو، ادھر مولا علی کو. کہا دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست. سوکھی فارسی ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ میرے سونے محمد کا مقام کیا ہے. اگلا جملہ جو بٹ صاحب نے اشارہ دیا، کہتے صدرو، صدرو لفظ وچ ہو رہا گیا ہے، صدرو سلطان، صدرو سلطان سیال کوٹ کینٹ کی عظیم جامع مسجد کی صدارت کو بھی سلام ہے. لیکن یہ تو بہت منی، موسٹ منی، منی سے بھی منی، کنی، انی، بالکل چھوٹی سی صدارت ہے. لیکن قیامت کی صدارت آدم بھی کھڑے ہیں، خلیل بھی کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، یحییٰ کھڑے ہیں، سلیمان کھڑے ہیں، داؤد کھڑے ہیں. کتنے بڑے بڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں. اور ایک محبوب جو آیا ہے پورے چمن پہ چھایا ہے. سارے جگ سے رب نے وکھرا بنایا ہے. جب وہ آیا ہے اللہ نے اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے کرسی رب کی اور صدارت مصطفیٰ کی. اجلسہ اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ. میں کوئی جاہلوں کے مجمع میں نہیں بول رہا، میں ضیاء الامت کے تولوں میں بول رہا. امام قرطبی کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو لائے گا اس دن لگ پتا جیڑے آخ دے سن ساڑے ورگا او بھی تکن گے تے جیڑے آدے سن لا مثلا کا فی الدارین پیا او بھی مزے چکھن گے. تے رب محبوب کو لائے گا. ہر کسی پہ قیامت چڑھی کڑی ہوگی لیکن محبوب کی سواری کھڑی ہوگی. ہر آنکھ حسن محمد سے لڑی ہوگی اور محبوب آئے گا اور رب اپنے حبیب کو اپنی کرسی پہ. اب بتا وہ صدارت کیا ہے جہاں تو میں کس کھیت کی مولی ہے، جہاں خلیل اللہ، یوسف کلیم اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ دانتوں میں انگلیاں رکھ کے نعرے مار رہے ہیں. وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا. اتمیم دا برقع پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھٹ آیا. علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر وت آیا. یہ صدر بزم کائنات کا جو اچھوتا خیال ہے، صدر و سلطان عام مجلس،
مجلس و معرکہ کیست، صرف صدر نہیں. حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں قیامت کی بزم جب سجے گی بے نیاز ہوگا اپنی بے نیازی پہ، اور کائنات کے سارے کافر زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور محبوبوں کی صفیں ایک طرف، مجرموں کی صفیں ایک طرف. اب تو کوئی ادھر دیکھ سکتا ہے ادھر، اس وقت گردن کو رب لوہے کی کر دے گا تاکہ کوئی آنکھ ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے، بس ادھر ہی رہے. جیدہ دل کردہ ویکھن وہ بھی ویکھے، جیدہ نہیں کردہ وہ بھی ویکھے. حالانکہ جے میں ویکھاں او ویکھے نہ ہی، جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. کتھوئے ہو جائے نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھچ لگ گئی میخے. پر بختہ مرنا او دے راہتے، چاہے او ویکھے یا نہ ویکھے. صدر و سلطان عام مجلس و معرکہ کیست. اور یہ کوئی چھوٹی کچی پکی والی کتاب نہیں، مشکات شریف کی شرح ہے جس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. فرمایا اس دن پتہ چلے گا بزم محشر کا صدر کون ہے اور سلطنت خدا کا سلطان کون ہے. اور اس دن پتہ چلے گا اس میزبان مطلق کا مہمان کون ہے، باقی سارا جہان. یہ بھی عبارت شیخ محقق نے نقل کی، اور اہل حدیث عالم علامہ صدیق حسن بھوپالی نے نقل کی. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب حضور کرسی پہ آ جائیں گے اور سارا جگ رب واللے رب تکے گا، مدنی واللے 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 بلے اوے رب جے دے رلے، کائنات او دی جتی دے تھلے. دو باتیں، ایک تو صدر، دوسرا سلطان. اور مجلس قیامت کی وہاں کے صدر بھی حضور ہوں گے، وہاں کے سلطان بھی. اور آگے بڑی نازک بات آ گئی، کہتے ہیں بزم محشر کا میزبان خدا ہوگا. میزبان لفظ پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں روز روز اوست، مقام مقام اوست، جاہ جاہ اوست. اور آگے کہتے ہیں او مہمان اوست و دیگراں طفیلیند. کہتے ہیں قیامت کا دن میرے نبی کا دن ہوگا. تسی سمجھ رہے ہو بغیر بریانی دے؟ سبحان اللہ. تبرک کے بغیر سمجھنا اوکھا ہوتا. بندہ کس کے ایک پلیٹ بریانی دی کھاوے پھر ویک سمجھ آوے کہ نہ آوے. سبحان اللہ. یہ خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. آپ کے مہمانوں کے ناک اتنے کمزور نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو اب تو آپ کو میری ولایت کا بھی پتہ چل گیا کہ دیگوں کے اندر کی چیزیں بھی میں جان لیتا ہوں. اور اس میں میری انتظامیہ کا بھی کمال ہے کہ اتنی دور بریانی کی خوشبو یہاں تک آ رہی، لیکن اس وقت تک ڈھکن نہیں کھولنا جب تک میں نے ہے بولنا. چلو شکر ہے آپ مسکرا پڑے. یہ بھی صدقے جتنا ثواب ملتا ہے بندہ مسکرا پڑے. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی بیٹھے تقریر کر رہے تھے. وڈے چوپ تھے، چھوٹے سبحان اللہ کر رہے تھے. شاہ صاحب نفیس آدمی بڑے تھے اور ذہن رسا بھی کمال رکھتے تھے. انہوں نے تھوڑا سا چپ کر کے بول دیا. انہوں نے کہا اے جنوں سمجھ نہ آوے تے او سبحان اللہ فرماوے، اے بھی عذاب ہے.
نہیں سمجھ آئی؟ جنوں سمجھ نہ آوے تے اٹھ کے سبحان اللہ فرماوے. شاہ صاحب نے کہا یہ بھی عذاب ہے. تے جنوں سمجھ آوے یہ کھانا ہی خراب ہے. اس واسطے میں تو میری تو آپ کو پتہ ہے عادت ہے تو اپنی نہ بیٹھ تینوں اور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں. میں نے تو آپ کو نہیں کہنا کہ آپ خوش وسیں یا بولیں یا ٹیلے لگائیں, آپ اپنی مرضی سے فرمائیں, لیکن کم از کم غور تو فرمائیں. میں نے کیا کہا؟ قیامت کے دن روز روز اوست, اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. سنی, وہابی, اہل حدیث, شیعہ سب اس پہ متفق ہیں کہ روز روز اوست, قیامت کا دن میرے نبی کی عظمتوں کے آشکار ہونے کا دن ہے, حضور کے جلووں کے بکھرنے کا دن ہے, حضور کی حقیقتوں کے اظہار کا دن ہے. روز روز اوست, مقام مقام اوست, اور او مہمان اوست. یہ راز کا جملہ کہا قیامت کے دن اللہ میزبان ہوگا, مدینے والا مہمان ہوگا, باقی طفیلی سارا جہان ہوگا, اور ان کے طفیل جنت کا دسترخوان ہوگا. اصل مہمان ایک ہوگا, اصل مہمان. شاہ صاحب مثلاً تشریف لے گئے کسی جلسے پہ, پورا ماشاءاللہ 20-25 آدمیوں کا ان کے ساتھ سلسلہ تھا. جب پہنچے یہ تو چائے بنائی گئی شاہ صاحب کے لیے, اور خصوصی بسکٹ بھی لائے گئے شاہ صاحب کے لیے, لیکن پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ 20 اور بھی ہیں. بس پھر جب بیٹھے دسترخوان پہ, شاہ صاحب نے بس ہاتھ لگایا, باقی کرم باقیوں نے فرمایا. تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. تے او جیڑا حالانکہ شاہ صاحب نے تو صرف تھوڑا سا ایویں ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ فرمایا, اے باقی دسترخوان تے جو کھ نظر نہیں آیا ایک کنا کھایا. بعد میں لوگوں نے بتایا طفیلی کھا گئے, طفیلی کھا گئے. لیکن کمال یہ ہے میزبان نے جو کچھ شاہ صاحب کے آگے رکھا وہی خلیفے کے آگے رکھا. فرمایا روز قیامت آئے گا, رب ایک یار کی خاطر روز روز اوست, مقام صدر و سلطان عام مجلس و معرکہ کیست. وہ فارسی تھی, ادھر میاں محمد کھڑی والا. اس نے کہا کیوں فارسی میں پھنسا رہا ہے, کیوں مذاق اڑا رہا ہے, میری بولی سنا. کیا کہتے؟ صدر نشین دیوان حشردہ, صدر نشین دیوان حشردہ, تے افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے, تے نفراں واگ غلاما. یہ ہے بزم کائنات کے صدارت کا تصور, یہ ہے اس کا پس منظر کہ جہاں آدم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا نظر آوے اس کو حق ہے محبوب کو وہ صدر بزم کائنات کہلاوے. اور یہ نفاست نزاکت ضیاء الامت کے اس یہ تصور پاکیزہ, یہ خیال انوکھا, یہ سوچ نرالی سوچ سکتا ہے چمن محمد کا مال.
اس لیے اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن یہ حدیثوں میں ہے کہ لوگوں کی گردنیں رب لوہے کی بنا دے گا تاکہ کہ نہ کوئی ادھر تک سکے نہ ادھر تک سکے. یہ غیرت اس کی چاہتی یہ ہے کہ آج کوئی اور چیز ویکھن والی ہے ہی نہیں, ایک کے پاسے آنکھ رکھ مزے چک. اور ختم نبوت کی کشش بھی یہی ہے کہ ایک یار پہلے آتے رہے آنے والے, کہیں 2 آئے, کہیں 3 آئے, کہیں 4 آئے, کہیں قطار اندر قطار آئے, لیکن جب میری سرکار آئے, جب میری سرکار آئے تالے سارے دروازے انو مار آئے, کلے ہی سرکار آئے, ادو آواز پروردگار آئے کہ تو بھی کلا میں بھی کلا, تے میرے نال کوئی اور آوے گا فساد مچ جاوے گا, تے تیرے نال کوئی اور آوے گا فساد مچ. نہیں سمجھے؟ حضور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے, 2 کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 2 بھی تو ہو سکتے تھے, 3 بھی. اللہ خود کوئی اپنا حصے دار بنا لیتا, لیکن اس نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر میرے بغیر کوئی دوسرا خدا بن جائے تو فساد بن جائے گا. محبوب کے لیے بھی غیرت یہی رکھی کہ اب تو بھی اکیلا. یا اللہ سمجھ نہیں آئی, مخلوق تھوڑی تھی, نبی ڈوڑے چوڑے تھے, زمین بھر گئی, اب تو 1000 نبی بھیج, 1,00,000 نبی بھیج. اس نے کہا جیڑا بھیجن لگا اے لکھاں تے کلئی بھاری ہے, اس لیے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں خالق سارے جہاناں دا تے تو نبی سارے, نذیر سارے, بشیر سارے جہاناں دا. تو بھی یکتا میں بھی یکتا, میں یکتا خدا تو یکتا مصطفیٰ. نہ کوئی انگلی ادھر اٹھاوے نہ انگلی کوئی ادھر اٹھاوے, تے کلے میرے توحید دے نعرے لاوے, تے تنہا تیری رسالت دے نعرے لاوے. ہن عیسیٰ بھی واپس آوے تے تیرے امام دے پیچھے اللہ اکبر فرماوے تاکہ کوئی شک دی انگلی نہ اٹھاوے. نہیں سمجھا؟ نبی بھی دوبارہ آئے گا تو حضرت امام مہدی کے پیچھے اللہ اکبر, حالانکہ صدا آئے گی امتی امتی, نبی نبی ہے, لیکن آواز آئے گی یہ جو امتی آگے کھڑا ہے یہ امتی کسی اور کا نہیں, یہ محمد عربی کا امتی ہے. اتنی بھی اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی دوسرا آئے. اسی لیے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ میرے نبی کو لوائے حمد عطا فرمائے گا, حالانکہ حضرت ابراہیم ساتھ کھڑے ہوں گے, نبی بھی حضور کے قریب کھڑے ہوں گے, لیکن تاکہ حضور یکتا نظر آئے فرمایا بے یدی لواء الحمد, سارے نبی تیرے جھنڈے کی چھاؤں ڈھونڈے, پتا چلے کہ وہاں بھی تو یکتا یہاں بھی تو یکتا. کیا کہہ گئے علم و فن کے گدا, کیا کہہ گئے حضرت احمد رضا, کہتے ہیں صبا وہ چلے
सबा वो चले कि बाग फले, जिन्हों आंदा होवे वो नाल चले। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। फरिश्ते खदम रसूले हशम, तमामे उमम गुलामे करम, वजूदो अदम हुदूसो किदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी अतीको वसी, गनियो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ। खत्म नबूवत की कशिश ये है कि किसी दूसरे ने अब मुंह नहीं दिखाना, किसी दूसरे ने अगरचे क्वालिटी उसमें हो, सलाहियत हो, एबिलिटी हो, फिर भी उम्मती रहेगा। न जिल्ली बनने दूंगा, न बुरूजी बनने दूंगा, क्योंकि तेरे होंदे। आपने गौर नहीं फरमाया मेरा इशारा। मेरे हुजूर फरमाते थे लो काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता, नबुव्वत का दर खुला होता, अगर किसी नबी के आने का इम्कान होता, तो और कोई क्या, मेरे उमर के अंदर ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है, ये मेरिट पे पूरा उतरता है, ये इम्तिहाने नबुव्वत पास कर सकता है, मगर उमर नबी नहीं है, उम्मती है। हुजूर क्यों? सलाहियत भी है, एबिलिटी भी है, फिर भी नबी क्यों नहीं बना? फरमाया कि नबी की इसमें सलाहियत तो है, पर विकन्सी नहीं है। नहीं समझ आई? ये हुण उन्हां कोल पुछो जेड़े किथे मुलाजमत करते रहंदे या जिन्हां दरखास्तां दित्तियां होईयां ने, अगू जवाब मिलिया कि तेरी तालीम नाल इनकार नहीं, करिए की विकन्सी कोई नहीं। ओए विकन्सी ही नहीं है जब उमर नबी न बन सके, जब सिद्दीक, क्या सिद्दीक से ज्यादा सलाहियत हो सकती है? क्या उमर से ज्यादा सलाहियत हो सकती है? मौला अली, हाय हाय, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की बुढ़ापा आ गया, ये भवें गिर गई आंखों पे, आंखों नजरें चली गई, लोग आके कहते कोई अली दी गल सुना। ते जाबिर बिन अब्दुल्ला इंज चुकन अपने अखां तू भवा ते उत्ते इंज करके आखन हुण पुछो कोई अली दी गल सुना। फरमाते अली खैरुल बशर मन अबा फकद कफर, अली खैरुल बशर है, जो इसका इनकार करे काफिर है। क्यों जी? जिसकी ये सलाहियत, हजरत अली जब मजलिस में आते सहाबा नारा लगाते कद जा खैरुल बरिया, कद जा खैरुल बरिया। वो अली जिसके बारे में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जिक्रो अली इबादतुन, मेरे हबीब ने बोला था अली दा सिर्फ ना लेना भी इबादत। हजरत उस्मान गनी, आप हजरत मौला अली को तक रहे थे, टक टक, ना इधर तकते थे ना इधर तकते थे, निगाहें मौला अली के मुखड़े पे,
رکھتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے، عثمان میری جان ہم قربان، آج نہ دائیں دھیان نہ بائیں دھیان۔ آج علی کے چہرے کو آپ تکتے رہے لیکن پلک بھی نہیں جھپکی۔ حضرت عثمان غنی نے بولا، کہا دل میں خیال آیا تھا کہ جتنی دیر میں پلک جھپکوں گا اتنی دیر علی کی زیارت نہ کر لوں۔ اٹھاؤ امام ابن عساکر کو، حضرت صدیق اکبر، کیا ہستی ہے۔ 6 دن گزرے تھے حضور کے وصال کو، 6 دن، چھٹا دن آیا، صدیق اور علی دونوں ساتھ حضور کی مزار مقدس پہ حاضری دینے کے لیے نکلے تو حضرت سیدنا مولا علی نے صدیق اکبر کو کہا، آپ نائب ہیں، آپ آگے چلیں، علی پیچھے چلیں۔ یہی طور چھکتا ہے، یہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے رو کے پیچھے دیکھا، کہا نائب بے شک مجھے بنایا گیا ہے پر قربت جو آپ کو حاصل ہے، اور علی میں آگے نہیں چلوں گا، آگے حضور کے دربار میں تو چلے گا۔ اب آگے سنیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے انہی کانوں سے سنا تھا اپنے حبیب سے، حضور فرماتے تھے جو نسبت مجھ مصطفیٰ کو خدا سے حاصل ہے وہی علی کو مجھ سے حاصل ہے۔ حضور علی تو آگے چل، علی تو آگے چل۔ حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی، 25-26 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف حضرت عمر کا وجود نہیں، شیطان کو احساس بھی ہو جاتا کہ ادھر سے عمر آئے گا، شیطان وہ رستے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، صرف عمر کے آنے کے احساس سے۔ جس کی ہیبتوں کا یہ عالم، حضرت سیدنا عمر یعنی این عروج پہ حکومت تھی، اور ان کے آرڈر کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں تھا، کوئی چمن میں پھول کھلتا نہیں تھا، کوئی دریا چلتا نہیں تھا، زلزلے آ جاتے۔ مجھے ایک پاور بتا دو، ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ امریکہ کے پاس طاقت ہے کہ زلزلہ آ جائے اور امریکہ بٹن دبائے اور زلزلہ؟ ہر سال کبھی کیلیفورنیا ڈوبا ہوتا ہے، کبھی میشیگن ڈوبا ہوتا ہے، روک سکتا ہے امریکہ؟ نہیں، رشیا نہیں، جاپان نہیں۔ زلزلہ مدینے میں آئے، ایسے زمین کانپنے لگی، کون روکے؟ فاروق اعظم نے درہ اٹھا کے زمین کو کہا، تھم! کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کانپنے لگی آئے۔ پھر وہیں پلیٹیں رک گئیں۔ یہ تو کہتے ہیں یہ پلیٹیں کھسک گئی ہیں، صرف بتاتے ہیں، روکتا کوئی نہیں۔ عمر وہ ہے کہ پلیٹ کھسکنے لگے تو درہ لہرا کے کہتا ہے، او زمین یہیں تھم، زم زم ایتھے جم۔ اتنی پاورفل آدمی سنا ہے کبھی تاریخ میں؟ نہیں سنا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ حضرت مولا علی آئے، حضرت عمر کھسکتے کھسکتے سمٹ کے ایک طرف ہو گئے اور اپنی خاص جگہ حضرت علی کے لیے خالی کر دی۔ علی بیٹھے، بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اٹھ کے گئے۔ کسی نے کہا عمر ایک بندے کے ساتھ بھی ایسے کبھی آپ نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے مجمع کی طرف دیکھ کے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ سارے جہان میں اور علی میں فرق کتنا ہے؟ کہا کتنا ہے؟ کہا انہو مولایا
وہ مولا کل مومن، یہ جس کو میں نے اپنی جگہ بٹھایا تھا یہ میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ جی یہی وہ مولا ہے۔ حضور چلے جنگ تبوک کی جانب، مولا علی کو کہا تو مدینے میں رہو، ہم پلٹ کے آئیں گے۔ اب حضور چل پڑے، 2-3 کلومیٹر کر گئے، پیچھے مولا علی دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے جا کے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے لگے بچوں کی طرح رونے۔ حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا مجھے اکیلے چھوڑ چلے، مجھے بچوں میں چھوڑ چلے ہو، مجھے عورتوں میں چھوڑ چلے ہو، دنیا تانے دے گی کہ علی ابھی بچہ ہے، علی مرد میدان نہیں ہے، مجھے تانے دے گی دنیا، مجھے آپ نے بزدل سمجھا ہے، میں میدان کے قابل نہیں ہوں۔ کچھ کہتے ہی جا رہے ہیں، محبوب نے برسر میدان کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کس نے کہا تو مرد میدان نہیں ہے؟ کس نے کہا تو بزدل ہے؟ فرمایا میں تجھے کمزور بچہ بزدل سمجھ کے نہیں چھوڑ کے جا رہا، تو میرے لیے ایسے ہے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے ہے۔ وہ کچھ بتا دیا، تو میرے لیے ایسے ہے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون جیسے ہے۔ لیکن خود حضور کو خیال سا آیا کہ آنے والے کوئی غبی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کہیں گے موسیٰ کا بھائی ہارون نبی تھا تو علی کو نبی نے ہارون سے تشبیہ دی تھی، ہو سکتا ہے یہ ذلی یا یہ بروزی ہو۔ میرے نبی نے اسی قدم پہ کہا اللہ علی تو ہارون کی طرح تو ہے مگر خبردار لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ جب علی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اور غبی نبی کیسے ہو سکتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ علی نبی نہیں ہو سکتے جن کی شان میں نے بتایا۔ حضور فرماتے تھے علی میرا علی کعبے کی طرح ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ تشبیہ ہیں نبی دے رہے، میرا علی سننا نالے آکھیا کعبہ کتھے علی کتھے؟ حضور فرماتے میرا علی کعبے کی طرح ہے۔ وہ سونا کعبہ کتھا علی کتھا؟ فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے ایسے میرے علی کو تکنا عبادت ہے۔ وہ کعبہ جمی ہے، یہ کعبہ محبت ہے۔ اور میرے پاس درجنوں حدیثیں ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر معاذ بن جبل تک صحابہ کی تواتر سے عادت تھی جب علی مجلس میں آ جاتے تھے پھر یا نبی کے چہرے پہ نظر ہوتی تھی یا علی کے چہرے پہ نظر، جس کے بارے میں حب علی عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی۔ جب علی نبی نہ بن سکے، ایک دن حضور سوئے ہوئے تھے، مجلس میں حضور سوئے ہوئے تھے، مولا علی ساتھ میں بیٹھے تھے، باقی حضرات دور دور بیٹھے تماشا تک رہے ہیں کہ محبوب سو رہا ہے، ایک محبوب پہلو میں بیٹھا ہے، ہر کوئی حسب ظرف قریب قریب ہے۔ لیکن مولا علی جب دیکھا نا حضور آرام فرما گئے ہیں، لگے حضور کے پہلو میں گنگنانے۔ کلا بندہ ہوئے نا تے وقت نہ گزرے پھر وہ شروع کر دیں جیسے کہ متران دی بدری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ علامہ اقبال صاحب سے ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ رات کے 3 بجے ہوئے تھے، ایک بیچارہ دیہاتی گزرا جوید منزل سے، اب اس وقت والا لاہور اور اب والا لاہور ہور، وہ بیچارہ اکیلا ڈر رہا تھا، اسٹیشن کو جا رہا تھا، اس نے دیکھا نا کہ بالکل سنج گلیے، نہ بندہ نہ کوئی، تو اس اپنا دیہاتی نے گنگنانا شروع کر دیا جیسے کہ متران دی بدری ہے۔
کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ علامہ اقبال 3 بجے رات کو جاگ رہے تھے، اٹھے، علی بخش کو پکڑا، جا اے دیہاتی نو پھڑ کے لیا۔ انہوں پھڑیا، انہیں آکھا پہلے میں ڈریا ہویا ہون پھر پھڑیا ہویا، ایک کوئی سیال کوٹی ٹکر گیا ہی۔ اس واسطے 12 بجے تو پہلے جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شاءاللہ انج سانو 1000 واری ٹکرن۔ بلایا دیہاتی کو علامہ صاحب نے، تو علامہ صاحب نے کہا او بھیرا جی کی پیا گاندہ سے؟ انہاں کہ میں کی پیا گاندہ سے؟ انہیں آکھا جڑا او کچھ گاندہ سے پیا، نالے علامہ اقبال رووے تے نالے پوچھے اوے آگ لان آلے نو پتہ نہیں، انہیں پتہ نہیں کتھے جا لگی ہے، کتھے بھڑک پئیے، انگارے کتھے بھڑکے نے۔ اقبال آکھے ہوئے وہی سنا جیڑا پڑھدا پیا سے۔ انہیں آکھا میں پڑھدا شردہ کوئی نہیں سے پیا، میں تے ڈر نو نساندہ پیا تھا، میں نو کی پتہ لفظ کی۔ انہیں آکھا او لفظ دہرا ہوا کہ آج سک متران دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانے کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے۔ تسی بھی کلے ہو، سمجھ لو نا کلے ہو تے نالے ڈرے بیٹھے ہو، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، اے گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ مولا علی نبی کے پہلو میں گنگنا رہے ہیں۔ اب سنو وہ گیت کیا ہے، کہہ رہے ہیں انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ، ولا شک فی نسبی، انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ۔ اتھے نہ ابو بکر پر مار سکدا ہے، نہ عمر آ سکدا ہے، نہ عثمان مکھ اتھے بھی کھا سکدا ہے، اتھے کوئی نہیں آ سکدا اس لمحے تے، کیونکہ علی او گل کیتی جیڑا کوئی کر نہیں سکدا کی، انا اخو رسول اللہ۔ آیا ایدہ ترجمہ کیے، میں مرتضیٰ واں، میں نبی دا بھراواں، میں مرتضیٰ واں، میں نبی دا، ہے کسے وچ جرت آکھے نبی نو تو میرا بھرا، لیکن علی نبی دے پہلو وچ گنگناوے، انا اخو رسول اللہ، ولا شک فی نسبی، جدی و جد رسول اللہ، جدی و جد رسول اللہ منفرد، میں مرتضیٰ اے سونا لا میرا جے بھیرا، اگے آکھے جدی و جد رسول اللہ، میرا دادا تے مدینے آلے دا دادا ایک دی دم دم سک
کے جیڑا ایک کوڈو کر جانے او کافر مشرک ہے مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے ایک ہے بس اشارہ کر رہا ہوں یہ جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یہاں کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہاں نبی کی آل کا بھی ذکر ہونا چاہیے تو ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی تنہا نبی پاک پہ کوئی درود پڑھتا ہے تو اس درود میں اولاد رسول چپ کر کے شامل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا پڑھنے والے نے تو تنہا نبی پہ پڑھا تو آل پہ کیسے آ گیا؟ کہا نبی تے نبی دی جیڑی آل ہے اصل وچ اے دو نہیں ایک ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ یہ ایک ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے کہ علی کو ابن ابی طالب ضرور کہو لیکن علی اطرت رسول ہے، علی بھی اولاد رسول ہے. اسے جدا نہ سمجھنا. جب عمر نبی نہ بن سکے، جب مولا علی نبی نہ بن سکے تو کسی اور غبی میں اتنی قابلیت. حضرت پیر مہر علی شاہ نے قادیانی کو کہا تھا، فرمایا تو کہتا ہے کہ بندہ عبادت کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس میں نبی ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا بتا صدیق کی برابری کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے کیا بات آ گئی. حضرت امام زین العابدین یہ بھی تھے نبی کے سجادہ. شاہ صاحب قبلہ سید نذیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں. ہم نے انہیں صدر نشین بنا دیا ہے. کیوں؟ شاہ صاحب کی وجہ سے. ایک ہوگا داتا صاحب کا سجادہ نشین سبحان اللہ، ایک ہوگا خواجہ معین الدین کا سجادہ نشین الحمدللہ، ایک ہوگا حضور نظام الدین کا سجادہ نشین. اگر ابھی آ جائے ضیاء الامت کے سجادہ نشین تو شاہ صاحب کرسی چھوڑ دیں گے، کہیں گے ساڑھے تو سپیریئر تے سینئر آ گئے نے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. لیکن جو نبی کا بھی سجادہ نشین، علی کا بھی سجادہ نشین، حسن کا بھی سجادہ نشین، حسین کا بھی سجادہ نشین، اور نام ہے علی زین العابدین، اور مصلی مدینے میں ہے. نبی کے مزار کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا، سمجھنا ایک بندہ آیا، اس نے زبان کو ہلایا، کہا امام سلام، امام سلام. آپ نے سلام کا جواب دیا. کہنے لگا چھوٹا سا ہے کلام. آپ نے فرمایا بول. اس نے کہا اشارہ کر کے کہ ابو بکر و عمر کا مقام نبی کے ہاں کیا تھا تب؟ اور میں چپ کر گیا تاکہ تسی صحیح لے لو تے پھر تو انہوں سمجھ آوے. نبی کے ہاں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا تب؟ امام ایسے پھرے مصلی پہ، چہرہ کر لیا نبی کریم کے روضہ اقدس قبر انور کی طرف. اٹھائی امام نے انگلی. اب سارا جہان ادھر پھر گیا جدھر امام پھر گئے. انگلی کر کے کہا ہون پوچھ، اب پوچھ. اس نے پھر کہا کہ ابو بکر و عمر کا نبی کے ہاں مقام کیا تھا تب؟ 1.5 جملہ امام نے کہا. فرمایا جو مقام ہے اب. نہیں سمجھے؟ جو مقام ہے اب یہی تھا تب. غور کرو سب، یہ مقام دیتا ہے رب. اوے نہ کھولی لب،
جھگڑا پڑ جائے گا اب. یہی ہے ان کی عزت کا سبب اور یہ سبب بناتا ہے رب. اس لیے ان کے مقام کو چیلنج کرنے کی ہمت. تھوڑا سا آج بھی میرا پروگرام میں ساری رات تقریر کرنی ہے. ڈرنا نہیں، ڈرا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اصل تانوں چونڈی کٹی ہے کہ تسی ایک واری پھر جاگ پو تے تقریر پھر شروع کر لوی. حضور مولا علی نبی، صدیق نبی نہیں بن سکتے، عمر نبی نہیں بن سکتے، تو پھر اور کس میں دم ہے؟ کوئی اس مقام کا ہے؟ اور نبی بننا ہوتا تو حسن نبی ہوتے، حسین نبی ہوتے. میرے حضور فرماتے الحسن والحسین شنف العرش. حضور فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ عرش الہی کے کنگرے ہیں. قبلہ شاہ جی، شنف کا معنی ہوتا ہے زیور، اور زیور اس لیے سونے لوگ پہنتے ہیں تاکہ اور سونے لگیں. خوبصورت آدمی زیور اس لیے پہنتا ہے تاکہ اور خوبصورت لگے. میرے رب نے میرے رسول سے کہلوایا، بول انہیں کہ تیرے حسن حسین سونے کتنے ہیں. فرمایا عرش بڑا سونا ہے، لیکن عرش کے ماتھے کا جومر ایک حسن ہے، دوسرا حسین. بتا ہے کوئی؟ اگر نبی بننے ہوتے، یہ نبی کی جان تھے. حدیث بار بار میرے دماغ کے کنڈے کھٹکھٹا رہی ہے کہ ایک منزل وہ بھی تھی کہ میرے نبی نے مولا علی کو تک کے کہا، علی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور عرش خدا کا ہوگا. ایک طرف میں کھڑا ہوں گا، دوسری طرف میرا بابا ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، اور سارے نبی آئیں گے. اللہ نبیوں کو حلے پوشاکیں پہنائے گا، اور میری قربت کی وجہ سے نبیوں کے بعد سب کو محشر میں پہلے جسے صدا پڑے گی وہ تیرا نام ہوگا. تو آئے گا اور تجھ کو تھوڑا فاصلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جھنڈا حمد کا رب مجھے پکڑائے گا، اور میرا حمد والا جھنڈا میری طرف سے تجھے منتقل ہو جائے گا. اور پھر ہر نبی اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے. راز اور کھل گیا ہے. ایک اور حدیث اس کے ساتھ ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن علم بردار کون ہوگا؟ فرمایا من کان یحملھا فی الدنیا، جو دنیا میں میرے جھنڈے کا علم بردار ہے وہی قیامت کے دن بھی میرے جھنڈے کا علم بردار ہے. اس کا نام حیدر کرار. سمجھ آ رہی ہے؟ اس شان کا مالک ہے. اور فرماتے ہیں جب حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں آئے گا صدا گونجے گی علی حمد کا جھنڈا لے کے چلو. جب تم حمد کا جھنڈا لے کے چلو گے تو کہاں آؤ گے؟ فرمایا تم چلو گے پر تم کلے نہیں ہوگے. تمہارے دائیں طرف میرا حسن ہوگا، بائیں طرف حسین ہوگا. حمد کا جھنڈا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کی قطار ہے، بیچ میں حیدر کرار ہے. کیا غضب کی رفتار ہے. ایک ہی پکار ہے کہ نوکر جس دے ایسے ہون تے وہ سلطان انہاں دا. اور علی تو جب آئے گا حسنین کریمین کے ساتھ تو میرے اور خلیل اللہ کے بیچ میں آ جائے گا، کیونکہ تیری نشست
یہی ہوگی تو یہاں آئے گا، اللہ تجھے بھی میرے والا اللہ پہنائے گا۔ اب آواز گونجے گی کیا، نعم الاب خلیل اللہ و نعم الاخ علی، کہ بہترین باپ خلیل اللہ ہے، خلیل جلی ہے، اور بہترین بھائی پیارا علی ہے۔ یہ محشر کی گلی ہے، بات ختم نبوت سے چلی ہے۔ موسم بھلو بھلی ہے، میرے حضور نے فرمایا علی پھر یاد رکھ، میری وجہ سے جو دھلے پوشاکیں مجھے پہنائی جائیں گی وہی پوشاکیں تجھے پہنائی جائیں گی، جہاں سے مجھے صدا آئے گی وہیں سے تجھے صدا آئے گی۔ پیر میرے علی کہتے ہیں اگر یہ نبی نہیں بن سکتے تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ۔ ویسے اور یہ تو ادھر کی بات کر رہا ہوں، اب ادھر کی کر لیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ غیرت امتی کی ایسی ہونی چاہیے اسے اپنے نبی کے بغیر کچھ نظر ہی نہیں آنا چاہیے۔ غیرت، ایک مثال دیتا ہوں، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی آپ تشریف لائے، ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے، اور کس کے پاس آئے؟ گنج شکر فرید، گنج شکر فرید کے پاس۔ اب فرید پڑے تھے مصلے پہ، اتنی سقت نہیں تھی عبادت کر کر کے کہ اٹھ کے ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ سامنے ہستیاں دو ہیں، سمجھنے کی منزل ہے، ہستیاں ایک ہے ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز، اور ادھر ہے خواجہ قطب بختیار کاکی، اور ملنا ہے۔ اب دل میں سوال آیا پہلے ادھر گروں یا آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے منا۔ حضرت گنج شکر فرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا میرا مرشد فرید نبی ہوتا۔ تم کیا جانتے ہو فرید کو؟ کس نے کہا؟ نظام الدین اولیاء نے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ لال کناری والی ٹوپی والے، یہ سارے نظامی ہیں، یہ نشانی لگا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی کچھ آس لگا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی کوئی لالچ میں یہ کناریاں۔ سبحان اللہ۔ تے میرے کو نہ پوچھنا تو کیوں نہیں پائی، میں تھے لال کناری لائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ ویسے ہون آئی گئی ہے سیالکوٹ، حضور ضیاء الامت اور میں حاضر ہوئے سیالکوٹ، آپ تشریف لائے، میں ساتھ حاضر ہوا، ہم جا رہے تھے واپس بھیرا شریف، میں بیٹھا تھا، وہ خلیفہ صاحب تھے نا ہمارے، تھے نہیں ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ خیر سے ساتھ بیٹھے تھے حضرت صاحب کے، اور خلیفہ صاحب نے میری شکایت لگا دی، تے سائیاں نو لکھ واری پیا کوئی شکایت لاوے، سائیں جو ہوئے تو کہنے لگے جی ایک قادری صاحب نے جڑے، ایک قادری صاحب اپنے نا دے نال قادری لکھ دیں تے چشتی نہیں لکھ دے۔ آپ ہنس پے، آپ نے فرمایا چلو تو راضی رہو، قادری سما چشتی، بس اے بھی وار ناکام ہو گیا۔ انہاں دوسرا اٹیک کیتا، انہاں آکھے سارے ساڑے جڑے ساتھی اے سیال شریف علی لال کناری علی ٹوپی پاندن، ایک قادری صاحب کدے نہیں پاتی۔ پیر صاحب میں نو فرمایا
میں نے آخیا قادری صاحب تسی یہ ساری ٹوپی کیوں نہیں پاندے؟ شاہ جی سن لو پھر اے قادری صاحب تسی حضور ضیاء الامت نے مجھے کہا تسی ساری لال کناری والی ٹوپی کیوں نہیں پاندے؟ تے میں بھی اگوں پھر میں آخیا جی میں نو بھوک مرن دا شوق نہیں. اللہ کرے تو انو کسے نو سمجھ نہ آئے. پیر صاحب تعجب میں کہنے لگے اچھا ایک کی مطلب ہے؟ میں آکھے جڑی تاری لال کنارے والی ٹوپی ہے بھوک دی علامت ہے. پیر صاحب ہنسے اچھا یہ بھوک دی علامت ہے؟ میں کہا جی آئے بھوک دی علامت ہے تے اے میں نہیں پانی. فرمان لگے ذرا تسی وضاحت کرو اے بھوک دی علامت کس طرح ہے؟ میں آکھا جدوں بھی یہ ٹوپی پا کے میں گیا نا اگلیاں آکھا اے ضیاء الامت دا مرید ہے انہوں کچھ دین لین دی لوڑ ہی نہیں. میں آکھا سرکار کرم فرماؤ اساں تے جیونا بھی ہے تے کھانا بھی ہے تے پینا بھی ہے. آس آس کے پیر صاحب آکھا اچھا یہ بھوک دی علامت ہے. میں کہا جی یہ بھوک دی علامت ہے. تے پھر جدوں میں ملنا انہاں کہا کی حال ہے جی یہ ساڑی بھوک دی علامت. ہائے ہائے کیا کہنے. شاہ صاحب کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات. رات کے 3 بجے تھے. پرانا دارالعلوم تھا. حضور پیر صاحب کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں دائیں طرف سے اوپر چڑھ کے جاتے تھے. تہجد پڑھنے کے لیے گھر سے چلے آئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے. ساتھ تھی شادی اور رات کو بیبیاں جاگتی ہیں. جاگا ہوتا ہے شادیوں کا. بیبیاں گا رہی تھیں سہرا. آپ چڑھ رہے تھے سیڑھی پہ. اب سہرا کہہ رہی ہیں بیبیاں کہ دھمی دیا تاریا لو چالا. دھمی دیا یہ ان تو جمعے تے شاہ صاحب ہی سمجھان کے. دھمی دیا تاریا لو چالا. دھمی دیا تاریا لو چالا مطلب اے سویرے دیا تاریا کوئی روشنی کر. دھمی دیا تاریا لو چالا رٹھا ہویا ڈھول لئیے منا. دھمی دیا تاریا لو چالا. او بیبیاں اندے گاون تے پیر صاحب اتھے اتھرو وگاون. دیوار سے آگے جا نہ سکے کھڑے روتے رہے. یہ ہے دل کے قبلے اور ہوتے ہیں دل کے تار اور ہوتے ہیں. یہ درد والی سرکار اور ہوتے ہیں. دھمی دیا تاریا لو چالا رٹھا ہویا ڈھول لئیے منا. یہ ہے محمد کرم شاہ رٹھا ہویا ڈھول. میں کہاں سے بھولا تھا. چلو اتھے ہی دعائے خیر کر دیں. اگلا سال بھی تے آنا ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.